آزاد کشمیر کی 20 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ تقریب حلف برداری کچھ دیر میں ایوان صدر میں ہوگی۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر کابینہ سے حلف لیں گے۔ نو منتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی کابینہ 18 وزراء اور 2 مشیروں پر مشتمل ہوگی۔ وزیر قانون میاں عبدالوحید نئی کابینہ کے سینئر وزیر ہوں گے۔ عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی۔ جسٹس مندوخیل نے 41 نشستیں سنی اتحاد کونسل کے حق میں قرار دے دی۔ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے خلاف نظر ثانی کیس میں اپیلیں جزوی منظور کرنے کا فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا ہے 41 نشستوں سے متعلق فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ 39 نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ درست ہے۔ 12 رکنی آئینی بینچ نے 7-5 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں منظور کی تھی۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے بغیر ابراہیمی معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ کہا سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی شمولیت صرف اسی صورت ممکن ہے جب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل کا واضح اور قابل عمل راستہ یقینی بنایا جائے۔ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب امن چاہتا ہے، ایسا امن جو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کے لیے منصفانہ ہو۔ خیبر پختونخوا میں فورسز نے خارج پر قیامت ڈھا دی۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 38 خارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ تازہ کارروائی میں باجوڑ میں 11 خارج ہلاک کیے گئے۔ مارے جانے والوں میں اہم رنگ لیڈر سجاد عرف ابو ذر شامل۔ بنو میں 12 خارج کو انجام تک پہنچایا گیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مذاکرات اور حملے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو 2 ٹوک پیغام۔ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے کہا خودکش بمبار عدالت کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، دہشت گرد سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہ جا سکا۔ اسلام آباد حملے سے جڑے تمام کردار ٹریس اور سہولت کار گرفتار کیے جا چکے۔ نیٹلی بیکر کا اسلام آباد دھماکے کے متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کوششوں کو سراہا۔ مودی بزدل اور ڈرپوک ہے، جنگ ہارنے کے بعد منہ چھپا رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارت کے 7 جہاز گرائے۔ بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔ بھارت اب کشمیر میں بدامنی چاہتا ہے، آزاد کشمیر میں بھارتی سازش ناکام ہوگی۔ بند کمروں میں آزاد کشمیر کی حکومت نہیں چلائیں گے، کشمیری عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ فیصل راٹھور آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے حلف لیا۔ بلاول بھٹو اور فریال تالپور کی بھی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ تقریب سے خطاب میں فیصل راٹھور کا پاک فوج کو خراج تحسین، پیپلز پارٹی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا عوام سے دوبارہ رشتہ جوڑ رہے ہیں، وزیر اعظم آفس عوام کے لیے کھولیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیصل ممتاز راٹھور کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نئی حکومت کی نئی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ راولپنڈی میں سہ ملکی سیریز کا افتتاحی میچ، پاکستان نے زمبابوے کو سنسنی خیز مقابلے میں ہرا دیا۔ 148 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر آخری اوور میں حاصل کیا۔ فخر زمان 45 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ عثمان خان 37 اور محمد نواز 20 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ غزہ میں پائیدار امن کے لیے راہ ہموار۔ سلامتی کونسل میں امریکی غزہ امن منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور۔ پاکستان سمیت 13 ممالک نے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی قرارداد کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ شدید تحفظات کا اظہار۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کا ٹرمپ امن منصوبے کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلا چاہتے ہیں، فلسطینیوں کا قتل عام فوری بند کیا جائے، فلسطینی ریاست کا قیام 1967 کی سرحدوں کے مطابق ہونا چاہیے، فلسطین کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔
دنیا کو مبارک ہو، سلامتی کونسل نے غزہ امن بورڈ منظور کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا قرارداد کی حمایت پر پاکستان سمیت دیگر ممالک سے اظہار تشکر۔ اعلان کیا کہ غزہ بورڈ آف پیس کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ دنیا کے طاقتور رہنما بھی امن بورڈ میں شامل ہوں گے۔ ممبران کا اعلان آئندہ ہفتوں میں کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ امن منصوبے کی قرارداد کا خیر مقدم۔ انتونیو گوتریس نے قرارداد کو غزہ جنگ بندی کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ غزہ میں 2 سال کی تباہ کن جنگ کے بعد آگے بڑھنے کا راستہ نظر آ رہا ہے۔ سب سے اپیل ہے کہ جنگ بندی کو مستقل امن میں بدلنے میں مدد کریں، مشرق وسطیٰ کو ہتھیاروں اور تباہی سے پاک علاقہ بنا دیں۔ کراچی میں واٹر ٹینکر سے حادثات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ 2 منٹ چرنگی قریب ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، حادثے کے بعد ڈرائیور فرار۔ مشتعل افراد کی ٹینکر جلانے کی کوشش، پولیس نے گاڑی کو بحفاظت تھانے منتقل کر دیا۔ لاہور پر آلودگی کی چادر تن گئی، باغوں کے شہر کا دنیا میں آلودگی میں دوسرا نمبر۔ لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 279 رہا۔ سول سیکریٹریٹ 420، ساندہ روڈ میں آلودگی کی شرح 413 ریکارڈ، ڈی ایچ اے 408، مراتب علی روڈ راوی روڈ کا AQI 400 رہا۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک لگانے کا مشورہ۔ بڑھتی اسموک کا سنگین خطرات کا باعث بننے کا خدشہ، قومی ادارہ صحت نے الرٹ ایڈوائزری جاری کر دی۔ اسموک سے سانس اور دل کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ نومبر سے فروری تک اسموک صحت کے لیے شدید خطرناک قرار، سخت ماحولیاتی آلودگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دفاعی شعبے کے منصوبوں کے لیے 50 ارب کے بڑے ریلیف پیکج کی منظوری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ سرحدی نگرانی اور داخلی سلامتی کے لیے 84 کروڑ کی گرانٹ منظور۔ سول آرمڈ فورسز کے دفاعی آلات کی مرمت کے لیے 10 کروڑ روپے کی منظوری۔ ECC نے پاسکو کی تحلیل اور SPV کے قیام کی بھی منظوری دے دی۔ 27ویں ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیلیں نو۔ جسٹس جمال مندوخیل سپریم جوڈیشل کونسل اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے رکن بن گئے۔ وفاقی آئینی عدالت کے سینئر جج عامر فاروق جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنا دیے گئے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر ہوں گے۔ چیف جسٹس پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سربراہ بھی ہوں گے۔ PTI کا 27ویں ترمیم کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج، اپوزیشن کی سپریم کورٹ تک مارچ کی کوشش۔ اسلام آباد پولیس نے آگے جانے سے روک دیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی حکومت پر شدید تنقید، بولے 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں کی بات ہو رہی ہے۔ انتہا پسند تنظیم نے مذہب کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ مذہب کا نام استعمال کرنا ان کا ترہ امتیاز رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا بریفنگ، کہتی ہیں کالعدم تنظیم سے جدید اسلحہ، گولیاں اور پولیس کی چھینی ہوئی بلٹ پروف جیکٹس برآمد ہوئیں۔ لاہور سے 830 افراد گرفتار ہوئے۔ 23 ارب 40 کروڑ کے اثاثے اور 92 بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پالیسیز کے باعث جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ایئر پنجاب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے برات مانگ لی۔ پنجاب حکومت ایئر پنجاب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ہر میٹنگ پر 1 لاکھ روپے دے گی۔ محکمہ خزانہ کا بھی معاوضے کی سفارشات پر اتفاق۔ ڈائریکٹرز کے اخراجات و دیگر مراد حکومت ادا کرے گی۔ FC بلوچستان نارتھ کے 38ویں لیڈیز بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی 89 خواتین FC بلوچستان نارتھ میں شامل ہو گئیں۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والی لیڈی سولجرز میں خصوصی انعامات تقسیم کیے گئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی۔ کیپٹل سٹی میں پہلا 7 سٹار ہوٹل بنانے کی تیاریاں مکمل۔ CDA نے عالمی فرمز کو مدعو کر لیا۔ 7 سٹار ہوٹل ریڈ زون میں بنایا جائے گا۔ ہوٹل میں عالمی سطح کے کانفرنس ہال، سیمینار
हॉल, बैंक्वेट हॉल और कमरे दस्तयाब होंगे। सिख फॉर जस्टिस का 23 नवंबर को कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, रेफरेंडम के लिए कनाडा ने बाकायदा इजाज़त दे दी। कैनेडियन हुकूमत की इजाज़त से रेफरेंडम बिलिंग स्टेट और ओटावा में होगा। यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल तैयारे खरीदेगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। यूक्रेनी सदर ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फ़ज़ाई दिफाई मुआहदा है। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि मुआहदे में राफेल के अलावा फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम, बम और ड्रोन भी शामिल हैं। साबिक कप्तान अजहर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर ली। अजहर अली पीसीबी के डायरेक्टर डेवलपमेंट के ओहदे से मुस्ताफ़ी। अजहर अली ने अपना इस्तीफ़ा क्रिकेट बोर्ड हुकाम को भेज दिया। मसनूई ज़हानत खेलों की दुनिया पर भी छा गई। बगैर ड्राइवर वाली एआई कार ने फार्मूला 1 ड्राइवर को शिकस्त दे दी। अबूधाबी में इंसानी और एआई कार रेसिंग का दिलचस्प मुकाबला। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे ने मुकाबले की रौनक दोबाला कर दी। और कराची वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। मेले के 98वें रोज़ फिल्म, मौसीकी और थिएटर का हसीन इम्तिजाज। फन और सकाफत की खूबसूरत रंग बिखर गए। थिएटर प्ले द डेड रिवर ने SIFC की सहूलतकारी। पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी। अक्टूबर 2025 में गैर मुल्की सरमायाकारी 17 करोड़ 79 लाख डॉलर तक पहुंची। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी 27 करोड़ 37 लाख डॉलर से जायद हो गई। ये सरमायाकारी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 34% ज्यादा है। चीन पाकिस्तान में 3 करोड़ 82 लाख डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी के साथ सरे फहरिस्त।